السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 7 سورۃ الانعام آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ گٹمٹ نہیں کیا، ظلم کے ساتھ ملایا نہیں، جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اب ہدایت پانے والے کون ہیں؟ جو ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتے۔ ظلم کا لفظی معنی کمی کرنا، کسی کو اس کا حق پورا نہ دینا۔ دیکھیں، عبادت اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ اگر ہم یہی عبادت کسی اور کی کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العالمین کے حق میں تو ہم نے کمی کر دی نا۔ پھر اسی طرح جو مومن بنتا ہے وہ اپنے ہر معاملے میں فل کانشیس رہتا ہے، اس کا سٹارٹ اپ کام کا اور اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا، یہ تمام کی تمام صفات ایک مومن کی ہیں۔ وہ اپنے کام کو کبھی بھی ادھورا نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر دیکھیں صحابہ کرام کو، دیکھیں صحابہ کرام اپنے ہر معاملے میں کتنا زیادہ کانشیس تھے۔ صحابہ کرام کو لگتا تھا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام چیزوں میں ہم سے کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہی رہتی ہے، تو شاید ہم لوگ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہوں نے پوچھا صحابہ نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم سے مراد شرک ہے، نہ کہ ان چیزوں میں کمی کرنا، بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ جس طریقے اگر آپ دیکھیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے، بیٹا اسے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو معاف کر دیں گے سوائے شرک کے۔ اللہ رب العالمین شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 83۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا۔ اس حجت سے مراد توحید کے وہ دلائل ہیں جو قوم کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے۔ یہ دلائل اللہ رب العالمین نے قوم کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہ بات ان کے بچپن کے زمانے کی نہیں، بلکہ آپ شرک سے درجہ بدرجہ توحید کی طرف بڑے ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا نبی اللہ رب العالمین کی توحید سمجھنے میں کبھی غلطی نہیں کرتا۔ نرفع درجات من نشاء، یعنی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنے آپ کو توحید کی دعوت دینے کے لیے وقف کر دیا، اس لیے ہم نے بھی ان پر بڑے بڑے احسانات فرمائے۔ دنیا ہی میں انہیں یہ انعام دیا کہ بڑھاپے میں انہیں نیک اولاد سے نوازا، ان کے بعد ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب اتارنے کا سلسلہ جاری کر دیا، اور اسی سلسلے کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔